अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फ्रैंकफर्ट के अंदर से एक मोटरवे 661 नंबर, इसके ऊपर से सुबह फजर की नमाज के बाद जो हमारी सैर होती है वो मुकम्मल करने के बाद वापस जाते हुए आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करने को दिल कर रहा है, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। आप आराम से अपनी सेहत मुकम्मल करें और जब वापस आ रहे हों तो मुझे बताइए, मैं उसी वक्त आपसे बात करूंगा। मैं इंतज़ार करूंगा कि आपकी वॉक ख़त्म हो जाए, फिर हम आराम से बात कर सकते हैं। जी, आपने स्टार्ट ही बहुत गलत ले लिया है। आपकी आवाज़ निस्वानी है, लेकिन आप बात इस तरह कर रही हैं जैसे मर्द बोल रहे हैं। पहले तो अपनी करेक्शन कर लेना। बिल्कुल, मैं अपनी आवाज़ का अंदाज़ अभी दुरुस्त कर देती हूँ। अब मैं ज़्यादा नरम और नरमदिली अंदाज में बोल रही हूँ। अगर कुछ और एडजस्टमेंट चाहिए तो ज़रूर बताएं, मैं खुशी से एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये करना था कि हम मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ जो है ये बेसिकली इसके दो हिस्से हैं। एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लिए हम दुआ करते हैं, हम बरकतें मांगते हैं। तो इससे बेसिकली वो क्या है बरकतें जो हम मांगते हैं? ये बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत और गहरा सवाल है। दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद असल में अल्लाह की रहमत और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल करना है। हम उनकी आल और उनके असहाब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। यानी ये बरकतें दरअसल हमारे अखलाक, हमारी सआदत और दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया बनती हैं। अच्छा, ये जो बरकतें हैं, इन बरकतों में ये जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में काफ़ी अंबिया भेजे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इस काबिल नहीं है कि उसमें भी अंबिया तशरीफ़ लाएं, या जिस तरह वो बरक़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल ने हासिल की, ये वाली बरक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हासिल हों? वो नई शरीयत तो नहीं आ सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उनकी आल में ऐसे बुजुर्ग नेक लोग हो सकते हैं जो बगैर नई शरीयत लाए नबी का रुतबा पाएं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। इस्लाम में ये माना जाता है कि नबूवत का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है, यानी आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अलबत्ता आपकी आल और आपकी उम्मत में बहुत से औलिया, सालिहीन और नेक लोग पैदा हुए हैं जिनकी फजीलत ज़रूर है, मगर वो नबी का मुकाम नहीं रखते। यानी उनकी बरकतें और इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से है, लेकिन शरीयत, नबूवत और अहकाम का मुकम्मल होना उसी पर कायम है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो उसमें ये मेंशन या ये जाहिर तो नहीं करते कि बाकी तमाम बरकतें जो हैं वो तो अल्लाह ताला वो वाली अता करे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पे अल्लाह ताला ने उतारी या अता की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वो वाली बरकत जिसमें नबी पैदा हुए वो वाली छीन ले या वो वाली अता ना करे, बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन मुकम्मल हो चुका, उनके ऊपर शरीयत मुकम्मल हो चुकी, लेकिन उनकी उम्मत में क्या कोई शख्स इतनी तरक्की नहीं कर सकता कि वो नबी हो, अल्लाह ताला का नबी हो, लेकिन नई शरीयत ना हो? बिल्कुल, ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि इस्लाम का अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और ये शरीयत आप पर मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने का जो मकसद है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी आल की शान को ज़ाहिर करना है। इसमें यह नहीं कहा जाता कि बरकतें सिर्फ उसी तरह की हैं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को मिली, बल्कि ये दुआ एक ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह हमें भी उन जैसी बरकतें अता फरमाए और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का हकदार बने। तो यहाँ तरक्की का या नबी होने का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम सिर्फ अल्लाह की रहमत और उनकी ख़ास इनायत के तालिब होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुमकिन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर दुरूद शरीफ के अंदर जो बरकतें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं उसमें से एक चीज़ जो है उसको मिनहा कर देना चाहिए। ये मांगते अल्लाह मियाँ बाकी तमाम बरकतें जो हैं वो तो अता कर आले मोहम्मद को, लेकिन वो जो बरकत थी नबी वाली वो वाली बिल्कुल ना अता कर। बेशक एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जो इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे यानी मेहदी मोहम्मदी, वो अल्लाह ताला के नबी होंगे, नबीउल्लाह होंगे। तो वो तो
بعد میں آنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، تو پھر یہ کیسے تضاد کیسے ہوا؟ جی، یہ ایک بہت حساس اور باریک مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی نبی نہیں ہوں گے، بلکہ ایک مصلح، ایک رہنما ہوں گے جو دین کی صحیح پیروی کریں گے، اور ان کی آمد کا مقصد دین کی بقا اور عدل کا قیام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور امام مہدی بھی نبی نہیں بلکہ ایک خاص ولی اور رہنما ہوں گے۔ لہٰذا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت، برکت اور شفاعت مانتے ہیں، لیکن یہ ہرگز اس بات کا اشارہ نہیں کہ کوئی نئی نبوت آئی ہے۔ امام مہدی کا معاملہ دراصل نبوت کے بعد اصلاح اور دین کی حفاظت کا ایک مرحلہ ہے، نہ کہ نبوت کا نیا دروازہ۔ تو اس میں یہ پھر آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو امام مہدی کے متعلق یہ جو الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ والے ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ احادیث کا مفہوم سمجھنے میں تھوڑی سی احتیاط کی جاتی ہے۔ بیشتر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ لفظی یا مجازی معنی میں ہے، یعنی امام مہدی کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور ایک خاص ولی قرار دیا گیا ہے، نہ کہ نبی۔ یہ تعبیر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دین میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے، لیکن شریعت اور نبوت کا حق وہیں پر ختم ہے۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اور امام مہدی کا آنا ایک خاص اصلاحی اور روحانی مقام کے ساتھ ہوگا، نہ کہ وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو۔ نہیں، لیکن یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو نبی آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، اگر ہم وہی الفاظ ہم درود میں بار بار اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو پھر جب بگاڑ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بگڑ گئی، اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اہل فارس میں سے وہ شخص یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے، اور پھر ایک حدیث میں ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو نبی اللہ کا درجہ دیا، تو ہم پھر اس کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا فکری سوال ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ احادیث کے الفاظ کا سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نبوت کے عام معنی میں نہیں بلکہ ایک خاص عزت، برکت اور ولایت کے معنی میں ہے۔ اس لیے ہم یہ الفاظ درود میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہو، مگر ساتھ ہی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نبوت کا دروازہ صرف آپ پر بند ہے۔ امام مہدی کا ذکر اللہ کی طرف سے خاص اصلاحی رول کے طور پر آیا ہے، نہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو یہ رد کرنا نہیں بلکہ یہ ایمان کے اصولوں کو متوازن رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ تو پھر جب مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق جو احمدی نہیں ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر میں بنیادی طور پر محفوظ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر رفع کیے گئے تھے، اور وہ آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ بات قرآن مجید کی بعض آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہے، اور ان کا یہ رفع ہونا اور پھر دوبارہ آنا اللہ کے خاص منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ عقیدہ امام مہدی کے مسئلے سے الگ ہے۔ یہاں نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ ایک خاص نشان اور اللہ کے منصوبے کا تبقہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ لیکن اس کی سمجھ نہیں لگ سکتی کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ چلے گئے اور پھر انہوں نے واپس آنا ہے، پھر وہ نبی نہیں ہوں گے، پھر وہ کس طرح وہ جو معنی لیے جاتے ہیں خاتم النبیین کہ نبوت ختم ہو گئی، پھر وہ آ کے نبی نہیں رہیں گے؟ کیا ہے اس کا معاملہ سر؟ یہ ایک بہت ہی عمیق اور فلسفیانہ سوال ہے، اور اسی وجہ سے اس پر مختلف فقہی اور عقیدتی توضیحات دی گئی ہیں۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آسمان پر اٹھایا جانا ایک معجزہ ہے، اور ان کا دوبارہ آنا قیامت کے قریب ایک خاص مقصد کے لیے ہوگا، لیکن ان کی واپسی کو نبی کے درجے میں لوٹنا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ایک خاص علامت بن کر دین کو مکمل کرنے آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت ختم ہوئی وہ تشریعی نبوت تھی، یعنی شریعت اور احکام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا معاملہ ایک علامتی اور آخری نشان کے طور پر ہے، نہ کہ ایک نئی شریعت یا نبوت کا آغاز۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا، وہ والی نبوت نہیں رہے گی یا نئے سرے سے ملے گی، کیونکہ غیر شرعی نبی جو کہ نئی شریعت نہ لے کے آیا ہو، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن ایک ایسا شخص جو ترقی کر کے روحانی طور پہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی کا درجہ دے دے، اور لیکن وہ نئی شریعت نہ لائے، وہ شریعت محمدی پہ قائم ہو، تو آیا یہ قرآنی اور احادیث کی روح میں یہ ممکن ہے؟
جی بالکل، آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہی بنیادی فرق ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق نبوت کا جو دروازہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ایک خاص نبوت کا تھا، مگر جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا مقصد شریعت کی تبدیل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایمان کے والوں کو آخری زمانے میں عدل اور حق کی طرف بلائیں گے۔ یعنی ان کی واپسی ایک علامتی اور خاص مقصد کے لیے ہے، اور اس میں شریعت محمدی کی تکمیل کے بعد نبوت کا کوئی نیا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ چلیں، یہ ایک روحانی یہ آپ کی جو تشریح ہے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو آگے جاری رہے گی۔ آج کے لیے 10 منٹ کا یہ سیشن تھا، یہ یہیں مکمل کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ انشاءاللہ جب بھی آپ چاہیں ہم دوبارہ اسی موضوع پر یا کسی اور پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔ اللہ حافظ۔